زمین کی کہانی آج سے تقریباً 406 ارب سال پہلے نظام شمسی کی پیدائش کے ساتھ شروع ہوئی اور تب سے اب تک ہر روز یہ اپنے ستارے سورج کو جھیلتی آ رہی ہے۔ سورج کی حرارت اور روشنی جب بھی زمین کے کسی حصے پر پڑتی ہے تو وہ حصہ یہ حرارت جذب کر لیتا ہے، اگرچہ زمین کی فضا اس حرارت کا بہت سا حصہ روک لیتی ہے تاکہ زمین پر ہم جلس نہ جائیں۔ یہ قدرت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، لیکن پھر بھی تپش کا ایک قابل ذکر حصہ زمین کی سطح میں جذب ہوتا رہتا ہے۔ اس جذب شدہ حرارت کو واپس خارج کرنا قوانین قدرت کے مطابق ہماری زمین کی مجبوری ہے۔ اگر زمین یہ جذب شدہ حرارت خارج کر کے خلا میں نہ بھیجتی تو زمین دن بہ دن گرم ہوتی جاتی اور چند ہی صدیوں میں یہ ایک آگ کا گولا بن جاتی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر زمین یہ حرارت کس صورت میں خارج کرتی ہے، اور انسان نے سب سے پہلے یہ حرارت کس طرح دریافت کی، جبکہ ہمیں تو کوئی حرارت نکلتی نظر نہیں آتی۔ یہ جاننے کے لیے ہمیں تاریخ کے اس دور میں جانا ہوگا جب سائنسدان روشنی کے رنگوں اور ان کی خصوصیات پر غور کرنے کے ابتدائی مراحل سے گزر رہے تھے۔ روشنی کے نظر نہ آنے والے حصے کا راز پہلی بار اسی وقت کھلا جب 18ویں صدی میں ایک سائنسدان ولیم ہرشل نے ایک عجیب تجربہ کیا۔ وہ سورج کی روشنی کو ایک منشور کے ذریعے 7 رنگوں میں تقسیم کر کے ہر رنگ کا درجہ حرارت نوٹ کر رہا تھا، اور اس مقصد کے لیے اس نے ہر رنگ پر ایک چھوٹا سا تھرمامیٹر رکھا تاکہ دیکھ سکے کس رنگ میں زیادہ حرارت ہے۔ اسے نیلے سے لے کر سرخ رنگ ہر رنگ میں حرارت ملی، لیکن اصل حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جہاں روشنی نظر ہی نہیں آ رہی تھی، یعنی سرخ رنگ سے آگے، وہاں بھی تھرمامیٹر نے درجہ حرارت بڑھتا ہوا دکھایا، گویا وہاں بھی کوئی ایسی روشنی موجود تھی جو انسانی آنکھ کو نظر نہیں آتی تھی، لیکن وہ حرارت رکھتی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا انسان نے یہ جانا کہ روشنی کا ایک غیر مرئی حصہ اور بھی ہے، اور سرخ رنگ سے آگے حصے کو ہم آج انفرا ریڈ کہتے ہیں۔ تب سے روشنی کے اس پوشیدہ اسپیکٹریم کی دریافت کا سفر شروع ہوا، اور رفتہ رفتہ ہمیں پتہ چلا کہ ہماری آنکھ کی محدود نظر کے پیچھے کتنا بڑا جہان چھپا ہوا ہے۔ سائنس کے مطابق ہر جسم اپنے درجہ حرارت کے حساب سے الیکٹرو میگنٹ ریڈی ایشن خارج کرتا ہے۔ جس جسم کا جتنا زیادہ درجہ حرارت ہوگا، وہ جسم اتنا ہی زیادہ درجہ حرارت خارج کرے گا، اور وہ جسم اتنی ہی زیادہ انرجی والی شعاعیں خارج کرے گا، اور روشنی کے طول موج کم ہوگی۔ اس تعلق کو E=HV مساوات سے بیان کیا جاتا ہے۔ اب سورج چونکہ لاکھوں ڈگری تک گرم ہوتا ہے، اس لیے یہ کتنی ہی قسم کی ریڈیشنز خارج کرتا ہے، جس میں نسبتاً زیادہ توانائی اور چھوٹی طول موج والی الٹرا وائلٹ روشنی سمیت مرئی روشنی اور انفرا ریڈ روشنی بھی شامل ہے۔ اس کے برعکس زمین کا درجہ حرارت اوسطاً صرف تقریباً 288 کیلوین یعنی 15 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور اس درجہ حرارت پر زیادہ تر اخراج کم توانائی اور لمبی طول موج والی روشنی یعنی انفرا ریڈ میں ہوتا ہے۔ یوں سمجھے جتنا جسم ٹھنڈا ہوگا، اس سے خارج ہونے والی شعاعیں اتنی ہی لمبی طول موج رکھیں گی، ان کا فریکوینسی اور توانائی بھی کم ہوگی، جبکہ گرم اجسام کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہی اصول تمام اشیاء پر لاگو ہوتا ہے، یہاں تک کہ انسان، جانور، درخت اور پہاڑ سب اپنی سطح کے درجہ حرارت کے مطابق انفراریڈ شعاعیں خارج کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نائٹ ویژن آلات اور تھرمل کیمرے اندھیرے میں بھی اجسام کو دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ دراصل انہی انفراریڈ شعاعوں کو پکڑ رہے ہوتے ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حال ہی میں ناسا نے ایک نیا دلچسپ مشین لانچ کیا ہے جس کا نام پری فائٹر۔ اس مشن میں 2 ننھے سیٹلائٹس ہیں جن کا سائز
جوتے کے ڈبے سے بڑا نہیں۔ ان میں نصب احساس آلات اس غیر مرئی روشنی کو ناپ سکتی ہیں، فار انفراریڈ کہتے ہیں، اور یہ وہ شعاعیں ہیں جن میں زمین اپنی حرارت کو خلا میں بھیجتی ہے۔ پہلا پری فائٹر سیٹلائٹ 25 مئی 2024 کو لانچ کیا گیا، جبکہ دوسرا 5 جون 2024 کو نیوزی لینڈ میں راکٹ لیب کے مرکز سے خلا میں روانہ ہوا۔ ان سیٹلائٹس کا مقصد زمین کے قطبی علاقوں سے خارج ہونے والی انفراریڈ شعاعوں کو ناپ کر زمین کے موسم اور آب و ہوا کو بہتر طور پر سمجھنا ہے۔ یہاں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب برف خود ٹھنڈی ہوتی ہے تو وہ حرارت کیسے خارج کرتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر وہ جسم جس کا درجہ حرارت مطلق صفر سے زیادہ ہو توانائی خارج کرتا ہے، اور یہ اصول بلیک باڈی ریڈیئیشن کہلاتا ہے۔ اس لیے وہ انفراریڈ شعاعیں خارج کرتی ہر چیز کو پکڑ لیتا ہے۔ پلانک کے قوانین اور وین کے ڈسپلیسمنٹ لا کے مطابق زیادہ درجہ حرارت والے اجسام چھوٹے طول موج پر روشنی خارج کرتے ہیں، اسی لیے برف سے ریڈیئیشن کا اخراج زیادہ تر 10 مائکرو کے قریب ہوتا ہے۔ یہ اخراج انسانی آنکھ کے لیے دکھائی نہیں دیتا، لیکن تھرمل کیمروں اور انفراریڈ سینسر سے بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح برف بظاہر ٹھنڈی ہونے کے باوجود اپنی مخصوص طول موج میں حرارت خارج کر رہی ہوتی ہے۔ قطبین کی برف کی حرارت کے اخراج کے حوالے سے یہ حیرت انگیز بات سامنے آئی ہے کہ برف کے تمام اقسام بھی حرارت کے اخراج کے معاملے میں ایک جیسی نہیں۔ کچھ برف زیادہ حرارت خارج کرتی ہے اور کچھ کم، اور یہ فرق کبھی کبھار 5% تک پہنچ جاتا ہے۔ 5% سننے میں چھوٹا سا فرق ہے، لیکن زمین کے حرارتی قوانین کے حساب سے یہ تبدیلی موسم کے بڑے نظاموں کو بدل سکتی ہے۔ اب یہ فائل صرف قطبین تک محدود نہیں رہا، بلکہ خطے استوا اور باقی دنیا پر بھی اپنی نظر ڈال رہا ہے۔ دونوں سیٹلائٹس ایک ہی جگہ کی پیمائش ایک ہی وقت میں نہیں کرتے، بلکہ چند گھنٹوں کے وقفے سے کرتے ہیں، اور اس طرح سائنسدان موسم کی تبدیلی آسانی سے جان سکتے ہیں۔